بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی مختصر سی ہونے والی ہے، جس میں ہم ان دو چیزوں کی بات کریں گے جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں صدقہ دینے کی عادت بنا لیں تو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ عزیز دوستو، کیا آپ کے دل پر بوجھ ہے اور کیا آپ سکون کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے؟ ہم سب صدقہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہر وقت ہماری جیب اجازت نہیں دیتی۔ آج میں آپ کو دو ایسے صدقے بتاؤں گی جو کہ نہ دولت مانگتے ہیں اور نہ ہی طاقت، بس ایک نرم دل مانگتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ اگر آپ نے انہیں اپنی زندگی کی عادتوں میں شامل کر لیا تو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ جی، تو ان دو چیزوں میں سب سے پہلے ہے مسکراہٹ کا صدقہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سوچے تو صحیح کہ ایک مسکراہٹ جو چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، اللہ پاک کے ہاں صدقہ بن جاتی ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ عزیز دوستو، پیسہ دنیا کی سب سے بڑی کمی نہیں، بلکہ خلوص اور نرمی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن باہر سے مسکرا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کے دل کا اندھیرا ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتی ہے، اور مسکراہٹ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت میں شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا، نرم اور روشن رہتا تھا۔ یہ قصہ تو آپ میں سے ہر کسی نے ہی سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن اس کی طرف سے کچرا نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر اس کی خیریت دریافت کرنے چلے گئے کہ وہ عورت کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اس حسن سلوک نے اس بڑھیا کا دل بدل ڈالا۔ یہ تھی مسکراہٹ اور اخلاق کا صدقہ۔ عزیز دوستو، اللہ پاک نے ہر چیز میں نیکی رکھی ہے، بس ہمیں دیکھنا ہے کہ اسے کیسے لیا جائے، کس طرح اپنی زندگی میں نیکیوں کو شامل کیا جائے۔ عزیز دوستو، جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں تو مسکرا کر سلام کیا کریں، اپنے بچوں سے مسکرا کر بات کریں، والدین کے سامنے چہرہ نرم رکھیں، دفتر یا بازار میں سختی نہیں بلکہ نرمی اپنائیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ چھوٹی چیز آپ کی شخصیت بدل دے گی۔ عزیز دوستو، ہم دوسرے نمبر پر بات کریں گے معاف کرنے کا صدقے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچیں، جب اللہ پاک کسی سے محبت کرے تو اسے اور کیا چاہیے۔ معاف کرنا ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے؟
کیونکہ ہمارا نفس کہتا ہے کہ بدلہ لو، معاف نہ کرو، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اللہ پاک کے لیے چھوڑ دو۔ عزیز دوستو، ہمارے سامنے فتح مکہ کا عظیم منظر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، طائف میں پتھر مارے، وطن سے نکالا، آپ کے ساتھ بے پناہ جنگیں کی اور آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں دی، آج وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، سب کو معاف کیا۔ یہ تھا معاف کرنے کا سب سے بڑا صدقہ۔ دل کا بوجھ کس طرح نہ ختم ہو۔ ہم میں سے سب لوگ عبادت کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں دل میں رنجشیں بھی رکھتے ہیں، اور وہی رنجش سکون چھین لیتی ہے۔ عزیز دوستو، آج رات سونے سے پہلے اللہ پاک سے یہ کہیں کہ اے اللہ پاک، میں نے سب کو معاف کیا تیری رضا کے لیے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اور یہ ایک معمولی سا جملہ آپ کی روح کو ہلکا کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس بے پناہ دولت نہیں تو اس بات پر پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے آپ کو 2 انمول خزانے عطا کیے ہیں، مسکراہٹ اور معاف کرنے والا دل۔ بس انہیں اپنی زندگی میں بانٹنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو سکون، عزت اور محبت سے نوازے گا۔ عزیز دوستو، ہر وقت دعا میں اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہمیں مسکرانے والا اور معاف کرنے والا بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لازماً اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی میں صدقہ دینے والے بنیں۔ اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔